وہ ایک دفعہ ایک ٹور پہ تھے تو انہوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ میری بہت ساری خواتین کے ساتھ دوستی ہوگی تو آپ کو لو لیٹر لکھ کے دیں، صرف وہ لڑکی کا کھانا چھوڑنا ہے آپ نے. اس نے بلیزر پہنا ہونا اور ہم اس کو یوں کر کے دیکھتے تھے، بڑا ہینڈسم لگنا شروع ہو گیا. تو وہ اس کی گرل فرینڈز بھی بہت بن گئیں. دل جلتا بھی تھا لیکن بہرحال بلانا پڑتا تھا اس کو جا کر وہاں سے. مشرف صاحب سر کیسے انسان تھے؟ میٹنگ ہم واز لائک فالنگ ان لو ود ہم، یو نو. وہ بڑا چارمر تھا وہ شخص جو تھا. آپ نے بطور صدر آصف علی زرداری کو سر کیسا پایا؟ اے ویری شارپ مائنڈیڈ پرسن، کہ وہ ایک منٹ میں ایک چیز کی تہ تک پہنچنا، اس کے نمبرز، اس کے جیسے کمپیوٹر کی طرح ان کا ذہن کام کرتا ہے. دیٹ از رائٹ، ان مینی ویز ہی از. سر خان صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں، وہ ایک اسٹرکٹ انسان تھے، کیسے تھے آپ ان کے ساتھ؟ کوئی ایسا واقعہ سر؟ خان صاحب سے وہ تو اس ملک کے ہیرو رہے ہیں، بلکہ بہت ساری دنیا کے وہ ایک نامور شخصیت. ایک دن میرے آفس تشریف لائے تو میں نے اپنے بچوں کو بھی بتایا ہوا تھا، تب یہ چھوٹے چھوٹے تھے، انہوں نے بھی بیٹھ پر ان سے سائن کرائے، آٹوگرافس لی. نیوز لیٹرز میں جگہ جگہ پہ سر ڈیفرنٹ سٹوریز چھپیں کہ آپ نے اپنی ذاتی وجوہات کی بیس بنا کر ریزائن کر دیا. میں نے کوئی ایک اجازت دے رکھی تھی ایک تقریب کی، تو وہ پھر ان کے جب نوٹس میں آیا تو انہوں نے اس چیز کا بہت برا مانا. سو آئی جسٹ ٹینڈرڈ مائی اپالوجی، لیکن جج صاحب کی نظر میں یہ کافی نہیں تھا. سر کوئی ایسا آپ کو ریگریٹ ہو کہ یار یہ کام جو ہے نا وہ کیریئر میں نہیں کرنا چاہیے تھا، پچھتاوا، یا کوئی ایسا کام کہ یار یہ کام رہ گیا مجھ سے اپنی سروسز میں؟ بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. میڈم نور جہاں سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہو، کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کو یاد ہو؟ آپ ایسے مسکرا دیے، یقینی طور پر آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے. میری میڈم سے تھوڑی سی ملاقات ہو سکی، میں اس کو خوش بختی کہوں گا. اب نور جہان صاحبہ ٹیلی فون پر آ گئیں، کہتی ہیں وے ڈی سی بہادر گل سن، میں تے تینوں 2-3 دہاڑیاں دی پئی کال کرنی ہے، منوں تے تیری کال لبھی نہیں، تے کڑیاں خرے کیڑی انگل کماندیاں نے، اسی ویلے کال لگ جاندی. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامران لاشاری، جنہیں لوگ ایک سینئر بیوروکریٹ اور ایک سابق ڈائریکٹر جنرل وال سٹی اور نہ جانے کتنے حوالوں سے جانتے ہیں، لیکن سر آپ کی اپنی نظر میں کامران لاشاری اصل میں ہیں کون؟ یہ کی جانا میں کون بولیا، یہ مشکل سوال ہے، لیکن میں اور میرا دل اس ملک، اس قوم اور لوگوں میں کبھی مجھے اپنا رنگ جو ہے وہ مزنگ لاہور میں نظر آتا ہے، کبھی اندرون شہر میں، کبھی اسلام آباد، کبھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میرے دل میں سندھ جو ہے نا وہ بہت بسا ہوا ہے، کیونکہ میں نے پہلے 10 سال سندھ میں گزارے. وہیں سے میں نے کلچر کا بہت مطالعہ، معائنہ، تجربہ حاصل کیا، سندھی زبان سیکھی، لوگوں سے. آج بھی میرا سب سے زیادہ رابطہ جو ہے خوشی غمی میں وہ سندھ سے ہے. سو میں اس سب چیزوں کا مجموعہ ہوں، انسان ہوں، اور پوری دنیا کے بارے میں بھی سوچتا ہوں. میں کوئی، اور یہ ہر شخص کی شناخت اسی طرح ہے، کوئی ایک لیئر میں یا ایک زاویے سے نہیں آپ دیکھ سکتے، یہ سارے ہی درست ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سر آپ 21 دسمبر لاہور میں پیدا ہوئے اور بلوچ فیملی سے سر آپ کا تعلق، لاشاری قبیلہ. سر بچپن کیسا تھا اور ایز چائلڈ کیسے تھے؟ فادر کے ساتھ سر آپ کا کیسا ریلیشن شپ تھا اور مدر کے ساتھ کیسا تھا؟ دیکھیے، یہ انسانی شخصیت پر سب سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہوتی ہے، ایک لحاظ سے تو ہم بہت ساری چیزیں پہلے پری ڈٹرمنڈ ہوتی ہیں. جی سر. یعنی طے شدہ ہیں، آپ کا اس میں کوئی اپنا زیادہ دوش کوئی نہیں ہے. میں کس گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ کیسے تھے، ماحول کیسا تھا، ان کا انکم لیول کیا تھا، میں اسکول کون سے گیا. اس لحاظ سے میں ان خوش وقت لوگوں میں سے ہوں جو ایک مڈل کلاس فیملی میں جنم لیا. میرے والد مجید لاشاری اور میرے دادا فتح شیر خان بلوچ. فتح شیر کے نام پر روڈ بھی ہے مزنگ میں. جی ہم وہاں کے بہت پرانے باسی ہیں. تو میرے والد وکیل بھی تھے اور شاعر بھی تھے. تو وہ جو تھوڑا سا میرے میں ایک عنصر آیا ہے
جمالیات کا، وہ میں شعروں کے ساتھ تو شاعری نہیں کر سکا، لیکن شہروں کے ساتھ شاعری کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ نوک پلک اور زیر و بم کا جو ایک جمالیاتی عنصر ہے وہ میرے خیال سے مجھے اپنے والد سے ملا. اور ان کی بہت خواہش تھی، ہم 4 بھائی ہیں اور ایک بہن، کہ ہم میں سے ایک لازماً سول سروس میں آئے، یعنی جس کو آج ہم ڈی ایم جی کہتے ہیں، تب سی ایس پی بھی کہا جاتا تھا. تو بلکہ اب ڈی ایم جی بھی نہیں کہا جاتا. اس سروس کو اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کے ہاتھوں ایسا خراب کیا ہے، اور اب شاید اس کو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں. جی. تو بہرحال اس کے لیے مجھے بہت تگ و دو کرنی پڑی، اور الٹیمیٹلی آئی ایم ویری لکی دیٹ آئی گاٹ ان ٹو دا ڈی ایم جی سروس، میرا 6th کامن جس کو ہم کہتے ہیں. تو والدہ کی چھاپ میرے پہ اس سے بھی زیادہ ہے. میرا کوئی دن رات نہیں گزرتی کہ میں ان کو یاد نہ کروں. یہ اس کمرے میں بھی جہاں بیٹھے ہیں، ایک طرف میرے والد کی تصویریں ہیں ساری، ایک طرف والدہ کی ہیں. ان میں اب بال بچوں کی، بیگم کی نہیں ہیں، ان کی ہیں، کیونکہ میں ان کی ہی وجہ سے میں سمجھتا ہوں. اور جو آپ کی والدہ ہوتی ہے وہ خالق بھی ہوتی ہے، وہ آپ کی یعنی وہ پالن ہار بھی ہوتی ہے، وہ آپ پر سب سے زیادہ بڑی چھاپ والدہ کی ہے. وہ آپ کی ٹرینر بھی ہوتی ہے، وہ آپ کی تشکیل جس سے آپ لیتے ہیں فزیکلی، مورلی، مینٹلی. وہ تو آئی ایم ویری لکی کہ والدہ میرے ساتھ کافی عرصہ رہیں. شی ڈائیڈ وین شی واز 87 اور 88. دیٹ از اباؤٹ ناؤ 18 ایئرس اگو. والد میرے جلد فوت ہو گئے، ابھی میں سی ایس ایس کا امتحان دے رہا تھا. تو لیکن والدہ سے بے انتہا دوستی، پیار، اور کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ میں، وہ مزنگ میں رہتی تھی، میں سرکاری گھروں میں، کبھی جی آر 3 جی آر 1. تو لیکن کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ میں ان کو دن میں ایک دفعہ تو لازماً، بلکہ 2 یا 3 دفعہ بھی آتے جاتے ان کو ضرور ملتا تھا اور ان کے پاس بیٹھتا تھا. تو دس از دس. کامل صاحب، اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کے، ویسے تو یہ مشکل سوال ہے کیونکہ آپ کے اتنے چاہنے والے، اور آپ بھی کئیوں کو جو بڑا آپ کے قریبی ہیں، لیکن اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ کوئی آپ کے 3 بہترین دوست کون سے ہیں، بچپن میں کہہ لیں یا اب تک کہہ لیں، جن کے ساتھ آپ نے، کہتے ہیں نا، آپ کندھا شیئر کرتے ہیں اور آنسو بہانے کے لیے یا خوشیاں منانے کے لیے، وہ 3 بہترین دوست آپ کے کون سے؟ ہاں جی، کچھ تو چلے بھی گئے، 1-2 ایسے بھی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ میری زندگی میں بہت بڑا سرمایہ رہا ہے بے تکلف دوستوں کا. اور جو بچپن سے ہیں ان میں سر فہرست ایک ہمایوں ہے، ایک جاوید خان ہے، ایک سرور ہے، اطہر بٹ ہے. اس طرح بہت سارے ہیں، لیکن ان سے ابھی تک اسی طرح میل ملاپ ہے، وہی محاورہ ہے. بلکہ ہم ملتے ہیں تو ایک چوری، اس کا نام رکھا ہے چوری پروگرام، یعنی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں دوپہر میں ہر تیسرے چوتھے ہفتے. اور پھر بالکل ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارا بچپنا واپس آ گیا، کیونکہ وہی ایک دوسرے کو آوازیں کسنی، بات بنانا، حرکتیں، باتیں. تو وہ یہ بچپنا قائم رہنا چاہیے کسی عمر میں بھی. اور یہ ہر کسی سے آپ اس طرح ہو نہیں سکتے، جو جن سے آج کل دوستیاں ہیں، جو سوشل فرینڈز جن کو کہتے ہیں، وہ پرتکلف سی دوستی ہوتی ہے. جی آپ کب آئیں گے، اچھا بہت خوشی ملنا چاہیے، اس طرح کی رسمی باتیں ہو کر وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن دوست بہت بڑی ٹونک ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ کے ایک اور بھی دوست تھے، سرفراز نواز صاحب، اور ان کا ہم ذکر اس لیے بھی کریں گے کہ وہ ایک دفعہ ایک ٹور پہ تھے تو انہوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ میری بہت ساری خواتین کے ساتھ دوستی ہوگی، تو آپ کو لو لیٹر لکھ کے دیں، صرف وہ لڑکی کا کھانا چھوڑنا ہے آپ نے. سر وہ ہم سے ذرا شیئر کریں. دیکھیے جی، مزانگ میں جہاں ہماری کوٹھی تھی وہ ایک محلے سے گھری ہوئی تھی. جی. یہ کوئی 3.5-4 کنال کی کوٹھی 1920-21 کی بنی ہوئی. تو ساتھ والا جو گھر تھا وہ بھی میرے خیال 10 مرلے کا گھر ہوگا، لیکن وہ اونچا بہت تھا، لمبا تھا. جتنا سرفراز لمبا تھا اسی طرح اس کا گھر بھی. وہ ہر 5-10 سال بعد ایک اور اوپر
چھت چلتی جاتی تھی. ہم نیچے ہمارا لان تھا تو ہم بیٹھے ہوئے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں یہ اوپر سے. تو سرفراز نواز کو محلے میں شروع میں کوئی خاص لفٹ نہیں تھی, کوئی جانتا نہیں تھا. ہمارے گھر چونکہ ساتھ گھر جڑا ہوا تھا, جیسے لڑکے آ جاتے تھے وہاں ذرا کشادہ تھی جگہ کھیلنے کا بھی, بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ ہمارے ویڑے کی پروڈکٹ ہے. جی جی. وہیں پہ کرکٹ اس نے کھیلی کی, تو ہم لمہ ہی سارے کہتے تھے, وہ لمہ آیا جے وہ جا لمے نو بلا لیا. اچھا, تو وہ اس کی آواز بھی تھوڑی باریک تھی, کچھ ایشو تھا. سو ایک بالکل جیسے کیا کہنا چاہیے نان امپورٹنٹ آدمی. جی جی. تو وہ کوئی تاش کھیل رہا ہے, کوئی ہمارے ساتھ گلی ڈنڈا اور یہ جو بیٹ بال, اور تو شکل شبہات میں بھی اس وقت کوئی ایسی اس میں مجھے زیادہ, یا مجھ سے 4-5 سال سینئر تھا, میرے بڑے بھائی کا دوست تھا, لیکن ہم سارے ہی دوست تھے. تو وہ دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر لحاظ سے, اس کا چہرہ مورا بھر گیا, وہ سرخ سفید ہو گیا, اس کی آواز ٹھیک ہو گئی, اس کی بالنگ ایسی زبردست ہو گئی. اور کبھی ہم اخبار میں, کبھی وہاں پہ مٹھائیاں بٹ رہی ہیں محلے میں, بہت شغل دیکھتے تھے کہ یہ ہمارا ایک محلے دار کہاں تک پہنچ گیا. تو پھر اس نے بلیزر پہنا ہونا اور ہم اس کو یوں کر کے دیکھتے تھے, بڑا ہینڈسم لگنا شروع ہو گیا. تو وہ اس کی گرل فرینڈس بھی بہت بن گئیں, وہ ایک سٹار ویلیو تھی آسٹریلیا میں خاص طور پہ. تو پھر وہ ٹیلی فون بھی صرف ہمارے گھر میں ہی اس وقت محلے میں تھا. جی جی. تو اس کی کالز آتی تھیں وہ گرل فرینڈس کی, تو اس کو جا کر دل جلتا بھی تھا, لیکن بہرحال بلانا پڑتا تھا اس کو جا کر وہاں سے. تو پھر اس نے کہنا شروع کیا کہ مجھے کامی یار, مجھے کامی کہتا تو منو ذرا لکھ کے کوئی نہ چنگا جے لیٹر, لو لیٹر چاہیے نے. میں کیا کس نو, وہ میریاں بڑیاں ہوں گرل فرینڈس باہر بن گئی نے, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, یہ وہ. تو بس تو پھر وہ میرے پاس بھی کچھ لو لیٹرز کی ایک کتاب تھی جان کیٹس کی, کچھ وہاں سے چرانے, کچھ میں نے خود لکھ چھوڑنے. تو وہ اس طریقے سے, بٹ اے گریٹ بالر آئی ٹیل یو, کمال کی اس کی. جی جی. اچھا کامل صاحب, تھوڑا بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ کتابوں سے بھی جڑے ہیں. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ تو لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے لو لیٹرز لکھنے میں, تو سر اپنی شادی ارینج میرج تھی, لو میرج تھی, اور بچوں کے بارے میں سر کچھ بتائیں. میری بالکل ارینجڈ شادی تھی جی. میں نے بیگم نے مجھ کو نہیں دیکھا ہوا تھا. ہمارے بڑوں نے, یہ اشفاق احمد صاحب کے گھر پہ میری والدہ کسی تقریب میں گئی ہوئی تھیں, ادھر ہی میری بیگم کی خالہ تھیں. تو وہ ایک دوسرے سے جان پہچان ہوئی, اور وہیں پر انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم ملیں گے, اور بچوں کی ایجز, ان کی پڑھائی لکھائی پوچھی گئی. تو وہ موجب بنا ہماری. اور ابھی لڑکی کو کیسے بولا گیا کہ بھئی تم نے اس کو دیکھنا ہے تو آج کل ٹیلی ویژن پہ خبریں پڑھ رہا ہے, تو تم اس کو فی الحال اس پہ دیکھ لو. جی جی. تو وہ میں ان دنوں میں انگریزی میں لاہور ٹیلی ویژن سے خبریں پڑھتا تھا. تو وہ اب چھیڑتی ہوتی ہے, کہتی جی مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی خبریں انگریزی کی ہیں, اردو کی ہیں, بنگالی کی بھی ہوتی تھیں, عربی بھی ہوتی تھی. تو میں کبھی اس کون سی چینل پہ جاؤں, کبھی کیا کروں, تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن انگریزی والا اس نے پاس کر دیا, اور وہ پھر ہماری اس طرح ارینج شادی ہے ٹوٹلی. تو بٹ الحمدللہ اٹ ہیز بین سچ اے ونڈرفل میرج کہ وہ پنجاب یونیورسٹی فائن آرٹ سے پڑھی ہوئی ہے, لیکن ہم شادی ہوتے ہی پاکستان کے ایک ریموٹسٹ ایریا میں, جی جی, دور دراز, جس کا نام ہم نے نقشوں پہ پڑھا کہ دیکھا کہ کہاں ہے, وہ ہے عمر کوٹ. وہاں پر ہماری پوسٹنگ ہوئی. پہلے 18 مہینے تھر پارکر میں ہم رہے, اور لیکن وہ بہت خوشباش رہی. اور وہ دن اور آج کا دن, ہماری کہیں بھی پوسٹنگ ہو, پوسٹنگ نہ بھی ہو, OST ہوں, کسی جگہ ہوں, شی از آلویز ود می. اور میرے ہر پروجیکٹ میں, خاص طور پہ جو یہ جمالیاتی یا کلچرل پروجیکٹس ہوتے ہیں,
ان میں بڑی معاون بھی ہوئی کیونکہ اس کو فائن آرٹس کا بیک گراؤنڈ تھا. سو دس مائی وائف اور ویری سپورٹیو آئی مسٹ سے. جی جی. اور دوسرا بچے آئی ہیو گاٹ 3 بوائز. بڑا بلال ہے جو آپ شاید جانتے ہوں گے. جی جی بالکل جانتے. فلم ڈائریکٹر ہے. دوسرے 2 جو ہیں وہ پروفیشنلز ہیں, ایک فائنانس میں ایک مارکیٹنگ میں, اور دونوں باہر لنڈن میں کارپوریٹ ورلڈ میں ہیں. تو وہ تو سیٹل ہو گئے. میں جو بلال کا فکر رہتا تھا جی جی کہ اے کی کرے گا تو چل پیا کسی ہوری پاسے وہ فلمیں بنانے میں, اور فلم بھی وہ 8-10 سال لگاتا ہے بنانے میں. تو مجھے اس کی فکر رہتی تھی کہ یہ کیسے اپنے آپ میں آئے گا, اور اتنا اس کی انکم لیول کیا ہوگا, کیسے ہوگا. لیکن آج وہ میرے دونوں بچوں اور مجھے ملا کر ہم ایک طرف, اور اس کا اس کے فائنینشلی بھی اور اس طرح بھی پروفیشنلی, اور پھر جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نام عزت دی ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. جی جی جی. اچھا سر, یہ آپ نے ایک عمر کوٹ کا بھی بتایا کہ آپ کی پوسٹنگ رہی, اور آپ کی مسز تو بڑی شاندار جیون ساتھی بھی ثابت ہوئی. ایک پوسٹنگ سر آپ کی مشرف صاحب کے دور میں رہی جب آپ چیئرمین CDA رہے, اور ان دنوں وزیر داخلہ فیصل صالح یاد تھے. اور مشرف صاحب سر کیسے انسان تھے, اور ہم نے تو ان کو مکے لہراتے دیکھا اور بڑی طریقے سے, لیکن آپ تو بڑے کلوز رہے ہوں گے, آپ نے کام بھی کیا. مجھے تو جی میٹنگ ہم واز لائک فالنگ ان لو ود ہم. وہ بڑا چارمر تھا وہ شخص جو تھا, اور کوئی ان کو ہینگ اپ نہیں ہوتا تھا. میں نے بلکہ خود تو 1-2 اپنے دوستوں کو بھی ایک دفعہ ملایا, ان سے بھی 5 منٹ میں ایسے لگتا تھا کہ وہ ان کے بھی دوست ہیں. سو اس لحاظ سے جو پہلی دفعہ میری جو ان سے ملاقات ہوئی وہ جب میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ کا, تو وہاں وہ مجھے علم بھی نہیں تھا, میں نے بلایا بھی نہیں تھا, لیکن اس کی شہرت ایسی تھی اس فوڈ اسٹریٹ کی کہ وہ خود وہاں تشریف لائے. تو گورنر نے انٹروڈیوس کیا کہ جی یہ کامران لاشاری ہیں. تو کہنے لگے لاشاری, the people of Karachi are looking for you. تو میں نے کہا سر کراچی اور لاہور, I am at the disposal of my country and you whatever. خیر تو وہ اس روز اپنی بیگم کے ساتھ آئے ہوئے تھے, اور 1.5 گھنٹہ فوڈ اسٹریٹ میں درمیان میں اسٹریٹ کے بیٹھے رہے, کھانا کھاتے رہے ہمارے ساتھ, اور ادھر ادھر ساری دنیا گھوم رہی تھی. تو یہ ماحول تھا, اور بڑی اچھی ادھر ملاقات رہی. پوچھتے ہیں کہ یہاں مجھے یہ بتائیں کہ عورتیں آنے میں کوئی ان کو مشکل دقت تو نہیں, میں دیکھ رہا ہوں اتنی ساری لیڈیز ہیں. جی جی. تو میں نے کہا سر یہاں ایک میں آپ کو عمر شریف کے زبان میں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کہا. تو ایک دفعہ عمر شریف جب ادھر آیا تو اس نے کہا بھائی باقی چیزیں تو فوڈ اسٹریٹ گوال منڈی پہ بہت اچھی ہیں, لیکن عورتیں یہاں ناخوش ہیں. تو ہم نے پوچھا بھی وہ کیوں؟ کہتا دیکھیں جی وہ کہتی ہیں ہم بن ٹھن کر جاتی ہیں, لبرٹی جائیں, انارکلی جائیں, مال روڈ جائیں, تو کوئی نہ کوئی ہمیں دیکھتا ہے. ادھر ہم آئی ہیں, ادھر تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے ہمیں. تو یہاں سیکیورٹی اور ماحول اتنا اچھا بن چکا ہے, تو بہت خوش ہوئے. پھر وہ جب میں اسلام آباد میں اس کے 1-2 سال بعد CDA کا چیئرمین لگا, تو فیصل صالح حیات صاحب نے مجھے وہاں پر ہی واز منسٹر انٹیریئر, انہوں نے بلایا. لیکن مشرف صاحب نے بہت ہی میری پذیرائی کی اور سپورٹ کیا. میں 5 سال چیئرمین CDA رہا, اس میں کئی اونچ نیچ آئیں, لیکن انہوں نے بہت مجھے سپورٹ کیا. اور وہ اس طرح ہر چیز میں دخل دینے والے نہیں تھے. اور مجھے بلکہ شروع میں کہتے ہیں یو اینڈ یور وائف آر بیوٹیفائنگ اسلام آباد. میں نے کہا اچھا سر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے نہیں کہ میں خود بھی کچھ کر سکتا ہوں, سب سمجھتے ہیں یہ بیوٹیفیکیشن جو ہے میرے گھر سے آ رہی ہے, تو ایسا نہیں ہے. تو بہرحال اور کبھی بھی انہوں نے, مشرف صاحب نے مجھے, میں آپ کو بتاؤں آپ CDA ایسی جگہ ہے جہاں ہر وقت ہر کوئی نہ کوئی آپ کو اپنا ذاتی کام بھی کہتا ہے. جی جی. انہوں نے کبھی بھی مجھے نہیں کچھ کہا. آخری دنوں میں البتہ ایک ٹیلی فون آیا
مجھے کہتے ہیں کہ میرے پاس چک شہزاد کے یونین کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اب 33 سال کی جو لیز ہے جی جی وہ مکمل ہوئی ہے، کہ اگر چیئرمین سی ڈی اے چاہے تو وہ رینیو 99 ایئرس کی بھی کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یار کر دو، کیا ہے اس میں ایسی بات؟ اب ذہن میں رہے کہ ان کا اپنا گھر بھی چک جی جی شہزاد چک میں، شہزاد میں۔ تو میں نے کہا کہ سر آپ جو کہیں گے وہی کروں گا، لیکن پہلے آپ میری طرف بات سن لیجئے۔ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا جی، جب یہ جگہیں بنجر تھیں، ویران تھیں، کوئی آتا نہیں تھا، تو 33 سال کے لیے فارم ہاؤسز کے لیے دی گئیں۔ آج یہ ملک کی ایک بہت اہم جگہیں بن گئی ہیں، پوش ایریا بن پوش ایریا بن گیا ہے۔ تو اب اس کو رینیو تو میں کروں، لیکن اگر میں 99 سال کے لیے کروں گا تو کیا میسج جائے گا؟ اتنا سننا تھا تو وہ کہنے لگے بس ٹھیک ہے، دیٹس آل رائٹ۔ تو سو ہی نیور پریسڈ می انسسٹڈ، اور میں نے وہ 33 ایئرس کی ہی رینیو کی، 99 کی نہیں کی۔ بالکل ٹھیک۔ سو دس واز دیٹ۔ سر ان دنوں آپ، جیسے آپ نے بتایا بڑا کلوز آپ کا ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ تھا۔ مشرف صاحب کے دور میں سر ہم بھی چھوٹے تھے ان دنوں، ایک ٹرم چلی کہ مشرف صاحب روشن خیال بہت ہیں، اور وہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ایک لڑکا لڑکی یونیورسٹی میں کالج میں ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں، کہیں گھوم پھر رہے ہوں۔ ان دنوں بھی ایک خاص طبقے نے بڑا شور مچایا۔ تو سر اس پہ کبھی آپ کی ان سے بات ہوئی کہ وہ ان کی جو روشن خیالی ہے وہ ہمارے جیسے ملک میں ممکن نہیں تھا، اور پھر بھی انہوں نے کیا، چیزوں کو نارملائز کیا کالجز میں، تعلیمی اداروں میں؟ دیکھیے میرے سے پوچھیں، میں تو خود اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ دنیا کی روش سے اور چینج سے ہٹ نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں جب گیا تھا تو چند لڑکیاں تھیں۔ آج میں کبھی کوئی لیکچر دینے جاؤں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہاں 55% گرلز آر گرلز جی جی آؤٹ آف دی انٹائر۔ سو یہ جو ہے بات، وہ باقی بہت روشن خیال تھے، بہت ایزی اور لبرل تھے، اور سوسائٹی میں چونکہ ایک ضیاء رجیم آ چکی تھی، جی جی، اس سے جو ایک دقیانوسی کہہ لیں یا ایک تناؤ تھا تناؤ سوسائٹی میں جو آ گیا تھا، اس کو کسی حد تک انہوں نے بہتر کرنے کی کوشش کی۔ ہی بلیوڈ ان بسنت، ہی بلیوڈ ان یہ کیا کراچی میں انہوں نے وہ پرفارمنگ آرٹس اکیڈمی بنائی، ادھر اسلام آباد میں اسی طرح وہ جگہ جو ہے کلچرل وہ سینٹر وہ بنوایا۔ اس کے علاوہ ہمارے 2 تقاریب میں وہ تشریف لائے جو اسلام آباد کلب میں ہوئیں، انگلش پلیز تھے۔ شاہ شرابیل کا بھی ایک نوجوان ڈائریکٹر، اس کو میں بڑا سپورٹ کرتا تھا، تو اس نے مولان روج اور فینٹم آف دا اوپرا کے نام سے، وہ ایمیٹیور کلرفل سا پلے تھا، تو وہ دونوں دفعہ دیکھنے آئے۔ ایک دفعہ تو 7 کور کمانڈرز کو لے آئے، وہ کہیں ان کی میٹنگ سے اٹھے تھے، وہ بھی کہتے ہیں ان کو بھی دکھائیں ذرا، اچھا ہے، تو سب کے ذہن کھلنے چاہیے۔ تو سو ہی واز اے ویری اوپن مائنڈیڈ پرسن، اور کوئی میں جیسے کہہ رہا ہوں ہینگ اپس ان کو اپنے بارے میں بھی نہیں تھے۔ وہ ہم نے دامن کو پر ان کو چیف گیسٹ بلایا، ادھر میوزک پروگرام بھی تھا۔ دوسرے دن پتہ چلا اسی ویکینڈ پہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ خود ہی چلے گئے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ سو یہ آئی تھنک ہی واز اے گریٹ پروپوننٹ آف انلائٹنمنٹ اینڈ آرٹ اینڈ کلچر۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ مشرف صاحب کا دور تمام ہوا، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کا دور آ گیا، پریزیڈنسی میں صدر آصف علی زرداری آ گئے۔ زرداری صاحب کے ساتھ بھی سر چونکہ سندھ میں آپ رہے، ان سے بھی اوبیسلی آپ کے رابطے ملاقاتیں رہی ہوں گی۔ آپ نے بطور صدر آصف علی زرداری کو سر کیسا پایا؟ بہت اچھا پایا جی۔ میں دیکھیے جو باتیں کر رہا ہوں وہ اپنے تائیں جو جی بالکل ٹھیک ہے نا، جو جس طرح میں نے دیکھا ان کو، میں پہلی دفعہ جب ان سے ایک ڈیٹیلڈ ملاقات ہوئی، ابھی وہ پریزیڈنٹ بننے والے تھے، تو وی ور جسٹ سٹنگ 1 to 1، میں تب CDA چیئرمین تھا، تو وہ جس قدر مختلف سبجیکٹس پر بات کرتے رہے، انوائرمنٹ، ڈیولپمنٹ، کلچر، یہ تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ میں اس سے پہلے زیادہ نہیں جانتا تھا۔
ان کو بہت عبور تھا ہر اس سبجیکٹ پہ, اور اینڈ اے ویری شارپ مائنڈیڈ پرسن, کہ وہ 1 منٹ میں ایک چیز کی تہہ تک پہنچنا, اس کے نمبرز, اس کے جیسے کمپیوٹر کی طرح ان کا ذہن کام Genius کرتا آدمی. ہے. دیٹ از رائٹ, ان مینی ویز ہی از. تو بٹ ہی واز ویری فونڈ آف می آلویز. آئی ایم ویری لکی کہ ایون زرداری صاحب, ایک تو سندھ کا, وہ مجھ سے جب ملتے ہیں, اب تو مدت ہوئی, مگر سندھی میں بات کرتے ہیں, تو میں بھی سندھی میں ہی ان سے بات کرتا ہوں. اگر کہیں اٹکنے لگتا ہوں تو انگریزی میں آ جاتا ہوں, لیکن ان کو, مجھے نہیں یقین ان کو صحیح پتہ بھی ہے میں کہاں سے ہوں. جی جی. لیکن یہ ہے کہ ہی اپوائنٹڈ می ایز چیف سیکرٹری سندھ آلسو. جی جی. ٹھیک ہے. وہ گو ہمارے اس وقت کے جو جج صاحب تھے, ان کو وہ پسند نہیں آئی پوسٹنگ. وہ کچھ میرے خلاف F9 پارک میں میکڈونلڈس بنانے پہ برہم تھے, جسٹس افتخار چودھری صاحب. تو انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم عدالتیں بند کر دیں گے ہمارے, اگر یہ اس طرح ہے. جی, ان کے ریمارکس کافی فیمس. ہاں جی. تو وہ پھر 15 روز بعد مجھے ریکال کر لیا گیا سندھ سے, لیکن انہوں نے پھر 6 ماہ اس پوزیشن کو فل نہیں کیا کہ اگر آپ کا عدالت سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آئی ایم کیپنگ دا پوسٹ آف چیف سیکرٹری. یہ آپ کا انتظار کرے گی پوسٹ. اوپن. اور سو اے گریٹ سپورٹر, اینڈ سو آئی ایم لکی کہ مجھے مختلف, مجھے نہیں یاد پڑتا کسی سربراہ سے مجھے پذیرائی نہ ملی ہو. مشکلات بھی آتی ہیں انہی کے دور, یہ نہیں ہے کہ انہی کے دوار میں گو ان کی ہوئی نہیں تھیں, لیکن یہ جو چیف جسٹس والا ایشو ہوا, پھر میں OSD بنا رہا, تو وہ دیٹس پارٹ آف آور سروس. بالکل ٹھیک ہے. سر, آپ چونکہ یوسف سلی صاحب بھی آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں, آپ ان کے جو بھی ورثہ پروگرام میں بھی ہم آپ کو اکثر دیکھتے ہیں, اور آپ چونکہ فن کی قدر کرنے والے ہیں, ان کے قریبی دوست جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب, آپ اس دور میں بھی سر رہے, آپ کنٹینیو کرتے رہے سروسز اپنی. سر, خان صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ ایک اسٹرکٹ انسان تھے, کیسے تھے آپ ان کے ساتھ, کوئی ایسا واقعہ سر؟ خان صاحب سے, وہ تو اس ملک کے ہیرو رہے ہیں, بلکہ بہت ساری دنیا کے وہ ایک نامور شخصیت. تو پہلی دفعہ میں جب DC لاہور تھا تب میری ان سے جان پہچان شروع ہوئی. جی جی. اور وہ تب شوکت خانم واز انڈر کنسٹرکشن, تو وہ تب ورلڈ کپ جیت کر آ چکے تھے. پھر ایک دن میرے آفس تشریف لائے, تو میں نے اپنے بچوں کو بھی بتایا ہوا تھا, تب یہ چھوٹے چھوٹے تھے, انہوں نے بھی بیٹھ پر ان سے سائن کرائے, آٹوگرافس لی. پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شوکت خانم پر, وہاں اپنی کنسٹرکشن دکھائی, بتائی. اس کی تصویر بھی میرے پاس ابھی ہے. کہ پھر یہ ہے کہ جب بھی کبھی تقریب ہوتی رہی شوکت خانم پہ, وقتاً فوقتاً لیڈی ڈیانا, کوئی نہ کوئی بڑے لوگ آتے تھے. عامر خان انڈیا سے آیا تو مجھے ضرور انوائٹ کیا جاتا تھا, اور عامر خان سے مجھے پکڑ کے ہاتھ ملوایا کہ یہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فوڈ اسٹریٹ گوال منڈی, دس از اے مین ہو ڈن اٹ, اور یہ ایسے بیوروکریٹ ہونے چاہیے ایسے. تو وہ پھر ابھی جب ان کی پہلے پشاور میں حکومت آئی تو تب بھی مجھے بنی گالا بلایا گیا, اور چیف منسٹر, چیف سیکرٹری وغیرہ سب کو بلایا کہ ان سے بریفنگ لیں, انہوں نے لاہور میں بڑے اچھے کام کیے ہیں. تو کیسے, پھر مجھے کہا گیا کہ بھئی آپ ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یا ملتان پشاور کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ مشورات چلتے رہے, اور مجھے پھر اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو بھی وہ ادھر تھے, میں تب ادھر لاہور میں تھا, ایز آئی تھنک اس میں آ چکا تھا والڈ سٹی میں. جی سر. تو میں نے ایک دفعہ ان کو بلایا جب ہم نے پکچر وال آف دا لاہور فورٹ کی انوگریشن کے لیے, تو وہ میرے انویٹیشن پہ تشریف بھی لائے, اور آ کر بڑے انہوں نے تعریف کی, اور پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں, اب یہ 300-400 لوگوں کے سامنے بیٹھے بات کہ کامران ہمیں پشاور والڈ سٹی میں بھی لیڈ کرے, گائیڈ کرے.
تو یہ میری بڑی تو ان کے ذہن میں جی جی پشاور بہت زیادہ تھا، تو ایون ایز دا پرائم منسٹر. تو وہ مجھے پھر ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ جی میں ادھر جاؤں اور یہ اور وہ. تو لیکن میں ادھر وہ بات آگے زیادہ چل نہیں سکی، کیونکہ جی. پشاور میں جو افسران تھے وہ ان کو اتنی پرزور فالو اپ نہیں تھی. تو وہ میں نے محسوس کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ میں کوئی اتنا ڈائریکٹ رول ادا کروں. تو میں نے پھر پرنسپل سیکرٹری کو لکھ کر بھیج دیا میں تیار ہوں میری پریزنٹیشن جب بھی آپ رکھنا چاہیں، لیکن وہ ایسا ہوا نہیں. تو مجھے ان کے ارادے، ان کے خواہشات تو بہت اچھی لگیں، لیکن ان کا سسٹم جو تھا نا جی فالو اپ کا، جی جی وہ اتنا سلو تھا. کوئی منٹس نہیں لے رہا ہوتا تھا، کوئی اس کو فالو اپ نہیں کر رہا ہوتا. ایک ٹیم بلڈنگ جو امیجیٹ سٹاف کی ہوتی ہے یا وہ اس طرح کچھ مسائل تھے. سر مشرف صاحب سے آپ پھر زرداری صاحب کی آپ نے بات کی، خان صاحب کی بات کی، سب اپنے اپنی جگہ پہ تائیں بہت بڑے لوگ. سر یہاں پہ آ کے پھر سلسلہ کیسے رک گیا کہ آپ کو خود استعفیٰ دینا پڑا؟ مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب بن گئی، نیوز لیٹرز میں جگہ جگہ پہ سر ڈیفرنٹ سٹوریز چھپیں کہ آپ نے اپنی ذاتی وجوہات کی بیس بنا کر ریزائن کر دیا. سر آپ ہم سے شیئر کریں سر کیا وجہ تھی ریزائن کرنے کی؟ وہ ایک جوڈیشل ایشو بنا. جی جی ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ہمیں کہہ رکھا تھا، اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ورلڈ سٹی سے ناخوش تھا، کیونکہ یہ فورٹ، شالیمار، جی جی جہانگیر، یہ جگہیں اب ہمیں منتقل ہوتی گئیں ہماری پرفارمنس دیکھ کر. تو نقوی صاحب نے، محسن نقوی نے یہ منتقل کر دیں. پھر نئی حکومت جو آئی، میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بہت ہمیں اہمیت دی. اور وہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے دائر کر رکھا تھا ایک پٹیشن کہ جی یہ جو لاہور فورٹ میں تقاریب کرتے ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے فلاں قانون میں لکھا ہوا ہے. اپنے ذاتی استعمال کے لیے یا فرینڈز کے لیے؟ ذاتی کا لفظ نہیں ہے. کوئی بھی تقریب وہاں پر، کیونکہ قانون یہ کہتا تھا، جو یہ پتہ نہیں 1935 کا کب کا بنا ہوا تھا، کہ نو ایونٹ ول ٹیک پلیس ان دی لاہور فورٹ کلچرل، سوشل اینڈ پولیٹیکل. یعنی پولیٹیکل تو سمجھ میں آتا ہے، سوشل کلچرل اگر ایونٹ کوئی نہیں ہونا تو میری سمجھ سے باہر ہے. وہ سیرگاہ کون سی ہے یا دنیا کا کوئی، مجھے آپ ایسا تھے. آج آپ ہیمپٹن کورٹ میں چلے جائیں جو ہنری دا ایٹھ کے، تو آپ برتھ ڈیز، ویڈنگز اپنی اس کی ایک سیکشن دنیا میں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ اس کے ایس او پیز ہوتے ہیں، وہ جگہ مخصوص ہوتی ہیں. بہرحال تو اس پر جج صاحب کا یہ آرڈر تھا کہ اس قانون کو آپ بدلوائیے، اور جب تک بدل نہ جائے تو تب تک کوئی تقریب نہ ہو. وہ قانون بدلنے میں پروسیس ہوتا ہے، وہ چل پڑا. وہ ہم نے کروا بھی لیا آرکیالوجی نے، اور ہم نے مل کر بیٹھے اور ہم نے اس کو، آج وہاں پر کوئی بھی تقریب کریں وہ آپ قانون کے مطابق ہے. لیکن وہ ابھی 2-4 روز اس کے نوٹیفیکیشن میں رہتے تھے، تب تو میں نے کوئی ایک اجازت دے رکھی تھی ایک تقریب کی. تو وہ پھر ان کے جب نوٹس میں آیا تو انہوں نے اس چیز کا بہت برا مانا. اب اٹ ہیڈ آلریڈی بین یو نو سیٹلڈ اور اگریڈ، لیکن یہ بات درست ہے کہ ٹیکنیکلی ابھی قانون نہیں بدلا گیا تھا. تو سو آئی جسٹ ٹینڈرڈ مائی اپالوجی. تو میرا خیال تھا یہی کافی ہوگی، لیکن جج صاحب کی نظر میں یہ کافی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، ناؤ ہی شوڈ ریزائن. تو میں نے وہ ریزگنیشن دے دی. تو سو دس از دا اسٹوری. تو لیکن یہ وہ جگہ تھی جہاں ہوا تھا. میں ویسے بتانا چاہتا ہوں، اس ملک میں آپ صرف کام کرنے سے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، کام نہ کرنے سے کبھی اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے. یہ وہ جگہ جہاں یہ تقریب تھی اس کو شاہی باورچی خانہ کہتے ہیں، جو 35-40 سال سے لوگوں کی نظر سے، ان کی یادداشت سے کھو چکا تھا. بالکل ٹھیک.
کسی کو نہیں پتا تھا لاہور کے فورٹ میں کوئی شاہی باورچی خانہ بھی کوئی جگہ ہے. جی جی. وہ ایک عقوبت خانہ بنا رہا, اس سے پہلے گھوڑوں کا استبل بنا رہا, کھنڈر بنا رہا, پھر وہاں سلمان تاثیر جیسے کئی لوگ پولیٹیکل پریزنرز بنے رہے, پھر کھنڈر بن گیا, پھر ایک سانپ بچھو کا وہ بسیرا رہا, گھاس اڑتی رہی. پھر جب میں وہاں پر پہنچا اور دیکھا ایس ڈی جی وال سٹی, تو اس کو ہم نے بحال کیا, 7.5-8 کروڑ روپے لگائے اس کو. آج وہاں پر کتنے ایمبیسڈرز آ چکے ہیں, کتنی تقاریب ہو چکی ہیں, کتنے کلچرل سوشل, بلکہ عمران خان بھی وہاں ان کو ہم نے بلایا کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے سر. بطور بیوروکریٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ابھی جن مسائل سے دوچار ہے اس میں بہت سے لوگ افواج کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, پولیٹیشنز کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, اور جوڈیشری کو ٹھہراتے ہیں, جرنلسٹ کو ٹھہراتے ہیں, تو سر اس میں ایک حصہ کیا بیوروکریسی نے بھی ڈالا ہے اس ملک کی ترقی کو روکنے میں؟ جی بالکل, کیوں نہیں. اس کی ذمہ داری, جہاں جو اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں اس ملک میں اور خراب چیزیں بھی ہوئی ہیں, دونوں میں بیوروکریسی کا بہت اہم کردار ہے, صرف ایک میں نہیں ہے. چونکہ یہ ملک 3-4 کھمبوں پہ کھڑا ہے. جی جی, 4 تو 4 ستون ہیں, ویسے تو ایک ہی ہے لیکن چلیں اسی میں ہے تو باقی بھی. جی جی. تو وہ جس کی جتنی ذمہ دار یا طاقت یا اہمیت ہے, اور بیوروکریسی کی بہت ہے, تو اس لحاظ سے اس کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس دقیانوسی پن میں یا خرابیوں میں, یا جو اس ملک میں لوگوں کے مسائل, ان کی چیزیں, اب ظاہر ہے میرا بھائی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, دوست پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں, روزانہ سنتے ہیں یار تمہارے اس محکمے نے کیا کر دیا, اس محکمے نے کیا کیا, وہاں ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوا. تو بہت افسوس ہوتا ہے, وہاں ہمارے جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. کوئی ایسا آپ کو ریگریٹ ہو کہ یار یہ کام جو ہے نا وہ کیریئر میں نہیں کرنا چاہیے تھا, پچھتاوا, یا کوئی ایسا کام کہ یار یہ کام رہ گیا مجھ سے اپنی سروسز میں؟ نہیں, کام تو سارے رہ گئے جی. یہ تو کیا ہے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہ تو جس دن میرا خیال ہے آخری سانس بھی ہوگی تب بھی یہی ہوگا کہ اچھا یہ بھی ہو جاتا, وہ بھی کر لیتا. تو شکر ہے وہ اسپرٹ ابھی تک مجھ میں قائم دائم ہے. اور اور ریگریٹ میں آئی ڈونٹ نو, بہت ساری ریگریٹس بھی ہوتی ہیں, روزانہ بھی ہوتی ہیں کہ اچھا یار اس سے میں زیادہ توجہ سے ملتا, اس کا وہاں میں شکریہ نہیں کر پایا, وہ مجھے چاہیے تھا اسی وقت, یا کھل کر شکریہ کرتا. اس کو, وہ بیمار تھا, میں اتنے دن سے جا نہیں سکا, اس کو ملنا چاہیے تھا. سو ایوری ڈے یو لرن دیٹ یو could have done better. کہ یہ, اور کوئی ضروری بڑی باتوں کی بات نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آپ کئی دفعہ کوئی اچھی چیز بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی چیز آپ سے رہ بھی جاتی ہے, نہیں بھی کر رہے ہوتے. سو رات کو سوتے وقت اس پہ نظر ڈالتا ہوں کہ اچھا آج کون سی چیز مجھ سے رہ گئی, یا میں نے اتنی اس میں استواری یا اس میں خوشگواری نہیں دکھا پایا. تو the lot of times even now I'm learning, I keep regretting, اچھا I could have done better. سر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے تقریباً 2 دہائیوں کے بعد بسنت کا سر انعقاد کیا. سر بطور لاہوری, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بسنت وہی تھی جو آپ کے وقت میں مشرف صاحب کے دور میں منائی جاتی تھی, یا یہ تھوڑی کمرشل تھی, یا صرف دکھلاوا زیادہ تھا اس میں؟ نہیں, I think great credit should go to the government of the day. ہر چیز کو اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے نا. اگر آپ صرف ایک باریکی سے دکھا کے اور اس طرح کمپیریزن, وہ کمپیریزن ہو نہیں سکتا. 20 سال کا ایک جمود رہا, جی جی, پابندی رہی, مشکلات رہیں, عدالتوں سے, تھانوں سے, لوگوں سے, مولوی حضرات سے, میڈیا سے, اس سارے گنجل کو کھول کر اگر پھر منعقد کی گئی بسنت, تو میں سمجھتا ہوں یہ واقعی ایک بہت بڑا
بولڈ سٹیپ تھا، بڑا پازیٹیو سٹیپ تھا، اور میں تو ہر حکومت سے اور ہر سربراہ سے کہتا آیا کہ جناب یہ ریوائیو کریں، یہ لاہور کی شناخت ہے، 500 سال کی ٹریڈیشن ہم نے ختم کر دی، لیکن کسی کی توجہ اور دلچسپی اس میں نے نہیں دیکھی، سوائے سیٹھی صاحب جو چند دنوں کے لیے کیئر ٹیکر تھے، ان کی بہت منشا اور شوق تھا، لیکن وہ کیئر ٹیکر اور الیکشن کرانے تھے وہ نہیں کر سکے. بٹ ادر دین دیٹ کسی نے بھی اس پر کان نہیں دھرے، سوائے اس حکومت نے خود ہی. میاں نواز شریف صاحب نے جب یہ لاہور فورٹ آئے اور مریم نواز صاحبہ ساتھ تھیں، تو ہماری پریزنٹیشن شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا جی ہم بسنت کو رائج کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ لانا چاہتے ہیں. تو آئی لکڈ ایٹ بوتھ آف دیم، آئی سیڈ کہ آر یو سیریس جی، واقعی؟ کہتے ہیں کیوں نہیں، بالکل، اور بلکہ اسی سال کر لیتے ہیں. تو وہ فروری کی بات ہے، یہ 2 سال پہلے کی. تو آئی سیڈ اتنی جلدی تو اب اتنا، بہرحال انہوں نے کہا اچھا چلیں نیکسٹ ایئر کے لیے پلان کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست بات ہوئی، اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی بہت رول ادا کیا ہے، اور اوور آل لاہوریوں کو ایک چیز ان حالات میں واپس آنی. یہ درست ہے کہ وہ اس طرح کی جہاں اس کو ہونا چاہیے وہ ایک دم ہو بھی نہیں سکتی تھی اور ہوئی بھی نہیں، لیکن دا فیکٹ دیٹ اٹ ہیپنڈ اور کوئی میجر انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. اور اب کیونکہ ڈور کا ملنا مشکل تھا، جو مل رہی تھی بہت ہی قیمتی مل رہی تھی، پتنگیں گڈیوں کا بھی، لیکن لوگوں نے بھرپور اس کو انجوائے کیا. اور ہر دفعہ انسان وہی بات کہ یو لرن لیسنس، اور وہ اس دفعہ حکومت زیادہ انکریجڈ ہے، زیادہ پکے ارادے سے ہے. مجھے یقین ہے کہ آئندہ جو فروری میں بسنت ہوگی وہ شاید اس سے بہتر ہوگی، اس سے کیا وہ بلکہ پہلیوں سے بھی بہت بہتر ہوگی. اچھا سر، پی ٹی وی آپ نے کچھ تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ آپ پی ٹی وی میں سر خبریں بھی پڑھتے رہے، وہاں پہ سر آپ کی اوبیسلی بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں رہی ہوں گی. میڈم نور جہاں سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہو، کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کو یاد ہو؟ آپ ایسے مسکرا دیے، یقینی طور پر آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے. میری میڈم سے تھوڑی سی ملاقات ہو سکی، میں اس کو خوش بختی کہوں گا. دین آئی واز ڈپٹی کمشنر لاہور. تو یہ میڈم اس وقت اب تھوڑا سا بیمار بھی رہنے لگ پڑی تھیں، لیکن 1-2 دفعہ ان کے گھر پہ کوئی تقاریب تھیں، ادھر مجھے مدعو کیا گیا. میں تو پھر ان کی بیٹیوں سے بھی ادھر ملاقات ہوئی. تو ایک روز کا میں آپ کو دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں کہ میں ڈی سی لاہور تھا، تو مجھے ٹیلی فون آتا ہے. تو پہلے ہنا بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا اب ٹینا سے بات کر لیں، پھر وہ کہتی ہے اچھا ہما باجی سے بات کر لیں، تو پھر وہ کہتی ہیں اچھا اب اماں سے بات کریں. تو اب نور جہان صاحبہ ٹیلی فون پر آ گئیں، کہتی ہیں وے ڈی سی بہادر گل سن، میں تو تینوں 2-3 دہاڑیاں دی پہ کال کرنی آ، منو تے تیری کال لبھی نہیں، تے کڑیاں خرے کیڑی انگل کماندیاں نے اسی ویلے کال لگ جاندی، تے منو بھی کوئی وہ جہا نمبر دے جڑا میں بھی اسی ویلے کال کراں تے وہ کال لگ جاوے. سو ان کی بڑی ہیومر وٹ جو تھا نا جی کمال کا تھا. سو پھر مجھے خوشی ہے کہ آئی کوڈ کیپ دا نیم آف لبرٹی، جہاں پھولوں کی دکانیں ہیں، وہ روڈ کا نام نور جہان کے نام پر روڈ رکھنے میں بطور ڈپٹی کمشنر اس میں نے یہ کام کیا. اور ان کی صحبت، ان کی گائیکی، ان کی ہر چیز سے بہت ہم محظوظ رہے. سر کوئی ایسی چیز جو سر اشفاق احمد صاحب اور بانو قدسیہ صاحبہ کے ساتھ سر آپ کی منسلک ہو؟ نہیں، میں سچ پوچھیں تو اشفاق صاحب کو دور سے ہم دیکھتے تھے، ایڈمائر کرتے تھے. ان کے عزیز رشتہ دار سوئمرز تھے، جو میں سوئمنگ کرتا رہا ہوں اس لحاظ سے. لیکن مجھے ان کی ایک ڈرامہ ہے تلقین شاہ، وہ کبھی وہ ریڈیو پر کیا کرتے تھے، تب میں اسکول میں پڑھتا تھا. تو مجھے ڈراموں کا، نقالی کا، ریسیٹیشن کا یہ شوق شروع سے چلا آیا ہے. تو وہ میں نے ریڈیو سے سنتا تھا. اس میں ایک مالک ہے جو
تلقین کرتا ہے تلقین شاہ اور ایک اس کا ملازم ہے ہدایت اللہ. جی. تو وہ میں نے پھر لکھ چھوڑنا, کبھی اپنے سے بھی لکھنا, تو وہ میں اپنے اسکول میں بھی سناتا رہتا تھا. گھر میں بھی جو مہمان آتے تھے میری والدہ کہتی تھی اچھا ان کو تلقین شاہ کا ڈرامہ سناؤ. اس میں وہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ کہتے تھے ہدایت اللہ اب تو بے ہدایتہ ہی رہ جانا, تے کو ہدایت نہیں آنی ہدایت اللہ. سو مجھے اب وہ یاد نہیں رہے, لیکن ان کے مزیدار تھے وہ ڈائلاگس, اور وی آلویز لکڈ اپ ٹو ہیم, لیکن میں کوئی زیادہ ان کی صحبت انجوائے نہیں کر سکا. سر آپ نے لائف میں بڑے آپ نے اسٹیجز دیکھی اور ایکسپیرئنس ماشاء اللہ آپ کا اتنا. سر کوئی ایسا میسیج آپ دینا چاہیں آج کل ہمیں, میڈیا کو اور سوسائٹی کو, جو آپ کا ایک نچوڑ ہو پوری زندگی کا, تو سر آپ کیا دینا چاہیں گے؟ ایک میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ ہم سب ملک کی ترقی چاہتے ہیں, ظاہر ہے, اور ترقی کیا ہوتی ہے ہمیں اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. جی. ہم ترقی کہتے کس کو ہیں؟ دونوں چیزوں سے ہے, ایک مادی حیثیت سے ہے, دوسرا اخلاقی حیثیت سے ہے. تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں, یا وہ معیار ہمارے ذہن میں واضح ہے؟ مجھے اس کا بہت شبہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگوں میں بھی نہیں ہے. جی. کیونکہ ترقی کا مطلب ہے گروتھ, چینج, انوویشن, کریٹیوٹی, سم کائنڈ آف جی ڈی پی, یا کوئی پرفارمنس اینڈ ریزلٹس. تو میں نے یہ جم خانہ میں بھی دیکھا ہے, اور اپنے شہروں میں, اسلام آباد, لاہور میں بھی کام کر کے دیکھا کہ جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے, جب کسی کو چناؤ کرنے کی باری آتی ہے, جی. تو پھر اور چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے. ہم کہتے ہیں یہ پینڈو ایسے ووٹ دیتے ہیں, پڑھے لکھے ایسے دیتے ہیں. اس وقت معیار جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ میری آرگنائزیشن ہے, یہ میرا کلب ہے, یا میری یہ ڈپارٹمنٹ ہے, یا کنٹری ہے, یا کنٹری ہے. اس کی بہتری کے لیے کون کیسا, اور وہ کیا ہونا چاہیے, گروتھ, ڈیولپمنٹ, ریزلٹس, آبجیکٹیوز اینڈ ڈلیوری. اس وقت کیا ہوتا ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یار میرے نال HSN چ پڑھیا سی, اے جڑا وے میری وہ برادری دا ہے. برادری بہت بڑا ہے فیکٹر. وہ یار نے میرے کام کیتے سن, انہیں کام نہیں کیتا سی, انہوں نے. سو وہ ذاتیات جو ہیں ہم اس سے باہر نہیں نکل پاتے. یہ اگر پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر ہم گاؤں والوں کو کیوں کچھ کہیں. ابھی تک ذہن ہمارے جو ہیں وہ شہری نہیں بن سکے, وہ کھل نہیں سکے, وہ اس آبجیکٹیو کو. مجھے ہو سکتا ہے آپ سے نفرت ہو, لیکن اگر میں یہ جانتا دیکھتا ہوں کہ آپ لاہور کے لیے یا ایک آرگنائزیشن کے لیے بہت ہی میرٹ پر ہیں, تو مجھے پھر بھی سوچنا یہ چاہیے کہ نہیں, میری نفرت ایک طرف. لیکن اس کے برعکس آپ مجھے کتنے بھی اچھے لگتے ہوں, لیکن اگر آپ نہیں اس قابل تو مجھے آپ کی طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن ہم ذاتی خواہشات جو ہیں اس کو عبور نہیں کر پائے. سو دس از واٹ آئی وانٹ از کہ ہم پرفارمنس کو کسی کی بھی چناؤ کرتے وقت اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں کون کتنا اس معیار پہ اتر سکتا ہے اور ڈیلیور کر سکتا ہے یا کیا ہے, تو اس کو اپنا معیار بنائیں, بجائے کوئی اور اپنی ایموشنلزم پہ یا جنرلائزیشن پہ چلے جائیں. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے. سر تھینک یو سو مچ. شکریہ.